بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تسلیم و رضا کے معنی ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، اپنی نفسانی خواہشات و ترجیحات کو اللہ کی رضا کے تابع کر دینا، اپنی انا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دینا۔ اسی کو فنا فی اللہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی معنویت کو قرآن پاک کی آیات میں گویا یوں ارشاد فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 207 میں اللہ فرماتا ہے، اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے۔ اور سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پس مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں۔ اللہ کا اس پر تورات، انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ سو تم نے جو اللہ سے سودا کیا ہے اس پر خوشی مناؤ، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندوں کو آزمائش کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا، یہ روایت ترمذی میں موجود ہے، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، پھر ان کی جو مرتبے میں انبیاء سے قریب تر ہیں، پھر حسب مراتب، یعنی جن کے جتنے رتبے ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں بھی اتنی ہی بڑی ہوا کرتی ہیں۔ اسی سنت الہیہ کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزمائش کے کڑے مرحلے سے گزرنا پڑا۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ اس آزمائش پر پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا، میں تمہیں تمام انسانیت کا امام بنانے والا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصافات کے اندر آیت 103 سے 106 کے درمیان حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کی آزمائش کے مختلف مراحل میں سے ایک مرحلے کا ذکر اس طرح فرمایا، سو جب باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دیے، اور باپ نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم، بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اور بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان میں پورا اترنے پر اس اعزاز سے نوازا، جس کا ذکر سورۃ النحل کی آیت نمبر 120 اور 121 میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ بے شک ابراہیم اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ کی ایک اطاعت گزار امت تھے، باطل سے ہٹ کر حق پر قائم رہنے والے تھے، اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ تھے۔ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں چن لیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی۔ تسلیم و رضا کا یہ شعار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تک پہنچا۔ غزوہ حنین میں قبیلہ حوازن کی شدید تیر اندازی کے سبب جب وقتی طور پر مجاہدین اسلام کے قدم اکھڑ گئے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہا میدان میں پوری استقامت کے ساتھ کھڑے رہے اور فرمایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اور میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم سے اللہ کی راہ میں عزیمت و استقامت اور جان نثاری کی یہ وراثت آپ کے اہل بیت اطہار کو منتقل ہوئی، اور میدان کربلا میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل بیت اطہار اعوان و انصار رضی اللہ عنہم کے ذریعے یہ روایت تسلیم و رضا اپنی معراج کو پہنچی۔
علامہ اقبال شاعر مشرق نے کیا خوب کہا تھا، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب و مقرب بندے سراپا تسلیم و رضا ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی قضا اور قدر پر شک نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ راضی رہتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی عبد الرحمن بن ملجم کو دیکھتے تو اس کی نشاندہی اپنے قاتل کے طور پر کرتے۔ الفخری فی آداب سلطانیہ میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ اس کو قتل کیوں نہیں کرتے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے قاتل کو کیسے قتل کر دوں، یعنی کہ جب تک کہ اس نے مجھے قتل نہیں کیا میں کیسے اس کو اپنا قاتل سمجھ لوں، اور جب مجھے قتل کر دیا گیا تو میں کیسے اس کو قتل کر سکتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شہادت کا علم تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے جسم مبارک پر لگی مٹی کو ہٹایا اور فرمایا کہ اے ابو طراب، میں تمہیں دو بدبخت ترین آدمیوں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قوم سمود کا احیمر نامی شخص ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، اور اے علی دوسرا وہ شخص ہوگا جو تمہارے سر پر ضرب لگائے گا اور خون سے تمہارے جبڑے تک تر ہو جائیں گے۔ یہ روایت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی ہے۔ یہ تمام حقائق اس بات پر شاہد ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی شہادت کا علم تھا اور شاید قاتل کا بھی علم تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے قاتل کا خاتمہ نہیں فرمایا بلکہ برضا اور رغبت شہادت کے لیے تیار رہے۔ یہی صورتحال امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی کہ شہادت کی منزل انہیں آفتاب نصف النہار کی طرح اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن آپ کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہ آئی اور اس منزل کو پانے کے لیے آپ ہمہ گوش تیار رہے۔ شب عاشور کو انتہائی فصیح و بلیغ کلمات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو آج کی شب اپنے خاندان والوں کے پاس جانا چاہتا ہے تو میں اسے اجازت دیتا ہوں۔ تم پر رات کی ظلمت چھا چکی ہے، تم میں سے ہر ایک میرے گھر والے کے گھر کے ایک فرد کا ہاتھ پکڑ لے اور رات کی تاریکی میں اپنے خاندانوں کی طرف نکل جائے۔ اللہ کی زمین بہت بڑی وسیع ہے، قوم کو صرف میرا خون چاہیے، جب وہ مجھے شہید کر دیں گے تو ان کی پیاس بجھ جائے گی، کسی اور سے انہیں کیا غرض۔ جب یہ بات اہل بیت کے مردوں نے سنی تو کہنے لگے کہ آپ کے بعد جینے میں کوئی مزہ ہے؟ لوگ کہیں گے کہ تم نے اپنے بزرگوار، اپنے سردار، اپنے چچا زاد کو تنہا چھوڑ دیا، تم نے ان کی مدافعت میں ایک تیر ایک نیزہ بھی نہ چلایا، دنیاوی زندگی خاطر تم نے تلوار تک نہ اٹھائی۔ واللہ ہم آپ پر اپنی جانوں، اپنے مالوں اور اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیں گے اور آخری سانس تک آپ کا دفاع کریں گے، آپ کے بعد بھی جینے کا کوئی مزہ ہے؟ یہ ہستیاں ہیں جو کوہ استقامت تھیں، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود ان ہستیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مقام تسلیم و رضا اسی کا نام ہے کہ انسان جب دنیاوی نفع نقصان سے ماورا ہو کر حیات ابدی اور رضائے الہی کو اپنی منزل بنا لیتا ہے تو اس کے لیے جان کی قربانی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ برتر از اندیشہ سود و ضیاء ہے زندگی، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاوداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ صبح عاشور یعنی 10 محرم کی صبح آپ نے اتمام حجت کے لیے حمد و صلات کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی کہ اپنے سامنے کھڑے دشمنوں سے خطبہ ارشاد فرمایا کہ کیا مجھ جیسی شخصیت کو قتل کرنا تمہیں گوارا ہے؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں
اور آج میرے سوا اللہ کی زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسہ موجود نہیں ہے۔ علی میرے باپ ہیں، جعفر طیار میرے چچا ہیں، سید الشہداء حمزہ میرے والد کے چچا ہیں۔ میرے اور میرے بھائی حسن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ میرا مقام مرتبہ جاننا ہو تو رسول کے اصحاب سے پوچھو۔ اتنا فصیح و بلیغ اور مدلل خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن گویا دشمنوں کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور ان کے مقدر میں شقاوت لکھی جا چکی تھی۔ شعار تسلیم و رضا کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں اس معراج تک پہنچایا کہ جس کی نظیر تاریخ انسانیت میں نہیں ملتی۔ اللہ کی راہ میں ایثار و قربانی کا کوئی ایسا عنوان باقی نہ رہا جسے آپ نے اپنی نسبت سے مشرف نہ فرمایا ہو۔ اس سے پہلے جب آپ مدینہ منورہ سے عازم سفر ہوئے تو جلیل القدر صحابہ، جن میں عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ نے آپ کو اس سفر سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اہل کوفہ کی جفا کا بھی حوالہ دیا کہ یہ بڑے دھوکے باز لوگ ہیں، لیکن آپ اپنے عزم پر قائم رہے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ اہل کوفہ نے بڑی تعداد میں خطوط بھیج کر آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی اور امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے آپ کی بیعت کا وعدہ کیا تھا۔ آپ بجا طور پر یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت قرابت، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرزند ہونا اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا لخت جگر ہونا اور علم، ورع و تقوی کے سبب آپ خلافت کے سب سے زیادہ اہل ہیں۔ چنانچہ آپ عمرہ ادا کرنے کے بعد منازل سفر طے کرتے ہوئے کربلا پہنچے اور محرم الحرام 61 ہجری 10 محرم یوم عاشور کو جب کوفے کی مساجد میں اذان جمعہ کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں، شقی القلب لوگ تقریباً اسی وقت نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام کی گردن پر خنجر چلا رہے تھے۔ یہ منظر کسی بھی مسلمان کے لیے ناقابل تصور ہے، لیکن امت کی بد نصیبی کہ بظاہر یہ ناممکن فعل واقع ہوا اور آج تک اس پر تمام اہل ایمان اور محبان رسول و محبان اہل بیت رنجیدہ اور غمزدہ ہیں۔ لیکن ستم یہ ہے کہ محبت حسین کے دعوے دار تو بہت ہیں، سب اپنے اپنے انداز میں ان کی یاد کو مناتے بھی ہیں، ان کا غم بھی تازہ کرتے ہیں، محافل کا بھی انعقاد کرتے ہیں، مگر حسینی اقدار کو زندہ کرنے والے آج بہت ہی کم یاب بلکہ نایاب ہو چکے ہیں۔ حسین کا کردار یہ تھا کہ اس نے وقت کے حاکم کو، ظالم کو، فاسق و فاجر کو للکارا، اس کے سامنے بیعت کرنے سے انکار کیا، اور آج ہم جب کسی حکومت کے ظالمانہ نظام کے خلاف اٹھنے کی بات آتی ہے تو ہم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہم میں ہمت نہیں ہوتی۔ ان ظالمانہ بجلی کے بلوں، ان ظالمانہ ٹیکسوں کے خلاف جب ہمیں آواز اٹھانے کے لیے کہا جاتا ہے تو ہم اپنے بلوں میں چھپ جاتے ہیں، اپنے حق کے لیے لڑنا بھول چکے ہیں۔ حسین کا نام تو لیتے ہیں لیکن حسینی اقدار ہمارے درمیان اب زندہ نہیں ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، گرچہ تابدار ہے اب بھی گیسوئے دجلہ و فرات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔